بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیو دوستو عزیز، السلام علیکم۔ ایک شہر میں ایک ایسا تجربے کار شخص آیا جس نے دنیا کے اکثر خطے دیکھی ہوئی تھی، بہت سے جگہوں کا سفر بھی کیا تھا اور ہر طرح کے لوگوں سے مل چکا تھا۔ جو کہ سفر کر کے پہنچا تھا، اس لیے کپڑوں اور جسم پر گرد و غبار لگا ہوا۔ اس شہر کا بادشاہ بہت اچھا تھا۔ اس نے اس شخص کو نہانے کا کہا اور پھر اسے عمدہ کپڑے پہننے کے لیے دیے۔ اس کے بعد اس شخص نے بادشاہ کے ملک کی تعریف کرتے ہوئے کہا، میں نے اس ملک کے آدمیوں میں سے کسی کو یہ پریشان نہیں دیکھا، نہ ہی کسی کو شراب پیتے ہوئے دیکھا، بلکہ میں نے تو شراب خانے بھی ویران دیکھے۔ اور بادشاہ کے لیے ملک کے اندر یہی سب سے خوبی والی بات کہ بادشاہ اپنی رعیت میں سے کسی کی تکلیف پر خوش نہیں ہوتا۔ اس کی یہ بات بادشاہ کو بہت پسند آئی۔ بادشاہ نے اس کا اکرام کیا اور اس کو بہت سا انعام دیا اور اس سے اس کے وطن کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اس نے بادشاہ کے جوابات اس خوبی کے ساتھ دیے کہ اس کا مرتبہ دوسروں سے بڑھ گیا۔ بادشاہ نے دل میں سوچ کر اسے آدمی کو ملک کا وزیر بنانا چاہا، لیکن اچھی طرح آزمانے کے بعد، کیونکہ آزمائے بغیر پوری طرح آدمی کو سمجھا نہیں جا سکتا، دن گزرتے رہے اور اس شخص کے اچھے اخلاق، اچھی عادتیں بادشاہ کے سامنے ظاہر ہوتی رہیں۔ بادشاہ نے اس شخص کو ذہین، با اخلاق اور لوگوں کی پہچان رکھنے والا پایا تو اس کو اپنا وزیر بنا لیا۔ اس شخص نے ایمانداری کے ساتھ ملکی معاملات نپٹانا شروع کر دیے اور اس کی وزارت میں کسی کو کوئی تکلیف یا کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ حسد کرنے والوں کو بھی کوئی موقع نہیں مل رہا تھا اس شخص کے خلاف بادشاہ کو بھڑکائے، کیونکہ وزیر میں کوئی خراب بات تھی ہی نہیں۔ پھر ایسا ہوا کہ بادشاہ نے 2 خوبصورت غلام اس شخص کو دیے اور وہ دونوں غلام اس کو پنکھے جھلتے اور اس کی دوسری ضروریات بھی پوری کرتے۔ چونکہ یہ شخص اچھے اخلاق دار تھا، اس لیے غلام بھی اس سے خوش رہنے لگے۔ اب حسد کرنے والوں کو موقع مل گیا اور انہوں نے بادشاہ کو اس شخص کے خلاف بھڑکایا کہ یہ شخص وزیر ہے لیکن غلاموں کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے اور باتیں کرتا رہتا ہے۔ ایسے آدمی کو جو اپنا مرتبہ نہ پہچانے وزیر نہیں بننا چاہیے۔ اس طرح کی باتیں مرچی لگا کر بادشاہ کو اس کے مخالف کرنے کی کوشش کی۔ بادشاہ اچھا تھا، اچھا آدمی تھا، سمجھدار بھی تھا، کسی کے کہنے پر فوراً سزا نہیں دیتا تھا، بلکہ خود اس کی تحقیق کر کے اگر بات ثابت ہو جاتی تو سزا دیتا، ورنہ شکایت کرنے والوں کو ذلیل۔ اس لیے بادشاہ نے اس حسدین کو بھیج دیا اور کہا، میں خود اس معاملے کو دیکھتا ہوں۔ اور پھر جب چھپ کر اس نے اپنے بنائے ہوئے وزیر کو دیکھا تو واقعی وزیر دونوں غلاموں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ باتیں کر رہا تھا۔ اب بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور چاہا کہ تلوار سے اس وزیر کا سر اڑا دے، لیکن اس کی عقل نے اسے ایسا کرنے سے روکا۔ اس وزیر کی بات بھی سن لو، وہ اپنی صفائی میں کیا کہتا ہے۔ بادشاہ نے وزیر کو بلایا اور آرام سے اس بارے میں پوچھا کہ آپ کا مرتبہ بہت بڑا ہے اور آپ غلاموں کے ساتھ اس طرح بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہیں، یہ بات آپ کے مرتبے کی مناسب نہیں۔ وزیر نے کہا، عالی جاں، آپ نے جو فرمایا وہ ٹھیک ہے، لیکن میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ ان نوجوانوں غلاموں سے بات چیت کر کے اپنی جوانی دنوں کو یاد کرتا ہوں اور اس میں میں معذور ہوں۔ بادشاہ نے کہا، آپ واقعی اس میں معذور ہے، اور اپنے دل میں کہا، اچھا ہوا میں نے فیصلہ کرنے میں جلدی نہیں کی، ورنہ اتنا اچھا وزیر ناراض ہو جاتا۔ اس کے بعد حسد کرنے والوں کو ڈانٹا کہ اتنے اچھے آدمی کی تم نے شکایت کی، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیشہ دیانتداری اور اچھے اخلاق کو اپنانا چاہیے، کسی کے حسد کرنے کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ سچے دیانتدار اور اخلاق بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور کبھی کسی کی بات سن کر فوراً دیش میں نہ آنا چاہے، ورنہ بعد میں بات غلط ثابت ہونے پر شرم